ڈیئر لرنرس، آج کے اس لیسن میں ہم پارٹس آف اسپیچ کو سمجھتے ہیں جن کو ہم اردو میں اعضاء کلام بولتے ہیں۔ دیکھیے، روزمرہ زندگی میں ہم ایک دوسرے سے جو باتیں کرتے ہیں تو ہم انہی کا ہی استعمال کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم ان کو اعضاء کلام بولتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ بولتے ہیں۔ ایسا ہے کہ جو بھی ہم جملے بولتے ہیں تو انہی کا ہم استعمال کرتے ہیں، جو ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، ورب ہے، پریپوزیشن ہے، کنجکشن ہے، انٹرجیکشن ہے، ایڈورب ہے، تو انہی کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انگلش میں کسی بھی زبان میں جو بھی ہم باتیں کرتے ہیں تو انہی کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو لیکن اس میں سے تو الگ الگ نام سے یہ جانے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم ناؤن کی بات کرتے ہیں تو ناؤن تو ہم بولتے ہیں کہ ناؤن کسی شخص، چیز، جگہ یا آئیڈیا کا نام ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں ایک چیز کا خیال رہتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ناؤنز ہیں جن کو ہم جو 5 سینسز ہے تو ان سے ہم ان سے پرسیویشن ملتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یوں ہے کہ ایپل اگر ہم لیں گے تو ایپل ایسا ناؤن ہے کہ جس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، تو کھا بھی سکتے ہیں، مزے تو لے سکتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہاں فیض ہے، فیض کسی شخص کا نام، اس کو ہم آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جگہ کا نام ہے، سری نگر ہے۔ یہ ایسے ناؤنز ہیں جن کو ہم کنکریٹ ناؤنز ہم بولتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں ہم اس کو جامد بولتے ہیں۔ اور ایسے بھی ناؤنز ہیں ہمارے پاس، نام ہے تو جن کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، تو نہ ہم سونگ سکتے ہیں۔ ایسے بھی ناؤنز ہیں جن کو ہم آئیڈیا کے نام سے جانتے ہیں۔ فریڈم ہے، بیوٹی ہے، ہیپینس ہے، تو ہیٹ ہے، لو ہے۔ ایسا بھی دیکھیے کہ اگر ہیپینس کی ہم بات کریں، خوشی ناؤن ہے، بالکل ہے، اس میں مجرد ان کو ہم بولتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کو۔ تو ایسا تو کون کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے خوشی آئی، میں نے اس کو دیکھا، پھر میں نے اس کو چھوا؟ ایسا تو نہیں، ایسے ہی ہم کہتے ہیں یہ کنکریٹ ناؤنس نہیں ہے، ان کی کوئی ایگزسٹنس، فزیکل ایگزسٹنس۔ تو باقی یہ جو ہمارے پاس کنکریٹ ناؤنس ہیں ان کو فزیکل ایگزسٹنس ہے، اسی لیے تو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، چھو۔ یہ ناؤنس ہے، اور یہ بھی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا چیز ہی نہیں ہے، کوئی شخص، کوئی چیز، کوئی جگہ جس کا نام ہے۔ نام تو ہے، تو انہی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں، تو ان کا ہم استعمال کرتے ہیں، سمپل سی بات۔ انہی کے متعلق ہم باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں چیز ایسا ہے، فلاں چیز ویسا ہے، تو انہی کو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، تو نام کے نام سے، جس کو ہم اردو میں اسم بولتے ہیں۔ آگے دیکھیے پروناؤنس کا، اب پروناؤنس کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، جب ہم باتیں کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں گفتگو کرنے کا یہ جو طریقہ ہوتا ہے، مان لیجیے اگر ہمارے پاس کوئی لسنر ہے جس کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، پہلا ہمارا یہی معمول ہوتا ہے، ہم پہلے اس کا نام مینشن کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی لاجک ہے، کیوں نام مینشن کیا، اس چیز کا یا اس شخص کا، اس جگہ کا، کیوں نام، جو مکمل اس کا نام ہے۔ مثال فیض، مثال میں کسی کو یہ کہوں کہ فیض از مائی فرینڈ، فیض میرا دوست ہے، میں اپنے لسنر کو اسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو پہلے میں یہی کہوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فیض جو ہے، فیض کو آپ جانتا ہے، جو فیض ہے وہ میرا فرینڈ ہے، از مائی فرینڈ، فیض از مائی فرینڈ۔ پہلے تو میں نے کہا کہ فیض از مائی فرینڈ، تو فیض میرا دوست ہے۔ اس کے بعد جتنا کچھ بھی میں اس کے بارے میں کہوں تو آپ بھی سمجھ سکتے ہو کیا کروں گا۔ میں پہلے یہ کہوں گا فیض از مائی فرینڈ، اوپننگ سینٹینس، اوپن، سب سے پہلے تو یہ کہا میں نے اس کو، فیض از مائی فرینڈ، فیض میرا دوست ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں کہ کیونکہ وہ نہ وہ میرے جس کو میں بات کرتا ہوں وہ بھی تو وہ نہیں ہے جو میرا لسنر ہے، یا میں تو خود نہیں ہوں فیض، میں اسپیکر ہوں، تو یہ اور کوئی ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہم کریں گے، ہم یہ لڑکا ہے تو ہم اس کے لیے استعمال ہی از ویری انٹیلیجنٹ، وہ بہت ذہین لڑکا ہے، ایسے بولتے ہیں۔ تو اردو میں ہم وہ اب کرتے ہیں، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، وہ
ڈریم کا کیپچن ہے، ایسے ایسے بولتے ہیں. کون؟ وہ فیض جو ہم نے پہلے مینشن کیا. تو اب کیا ہم نے کیا، اگر یہاں پر کیا کیا، فیض کے بدلے میں ہم نے ایک اور ورڈ استعمال کیا، وہی ہے یہاں پر. تو یہ پروناؤن کے نام سے اس کو جانتے ہیں، تو جس کو ہم اردو میں اس میں ضمیر بولتے ہیں. پروناؤن کسی ناؤن کی جگہ، دیکھو یہ بھی دیکھو، پروناؤن کسی ناؤن کی جگہ پر ہم استعمال کرتے ہیں. تو ناؤن کے بعد بھی ہم ناؤن کی جگہ پر جہاں پر ناؤن آتے ہیں وہاں پر ہم اس کے بارے میں، اس نام کے بارے میں یہ استعمال کرتے ہیں، ہی شی. تو یہ خالی اتنی نہیں ہے، کسی جگہ ہم تو سم بھی استعمال کرتے ہیں، کسی جگہ تو ہم سم ون استعمال کرتے ہیں، ایوری بڈی استعمال کرتے ہیں، بوتھ استعمال کرتے ہیں. تو یہ پروناؤنس ناؤن کے بعد. اس کے بعد میں یہ بھی ہے، تو میں نے نام بھی لیا پہلے کسی جگہ کا، کسی چیز کا، کسی شخص کا. آگے تو اس کے بعد میں نے پروناؤن بھی استعمال کیا، بولنے میں، بات کرنے میں نے تو وہ بھی استعمال کیا. اب ہی شی یعنی اردو میں وہ تم آپ، تو میں وہ بھی تو میں نے استعمال کیا. آگے بات کرتے کرتے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہی از ویری a good boy. He's a good boy. He's tall. She's a beautiful girl. تو ایسے ایسے جب ہم بولتے ہیں یہ بیوٹیفل جو میں نے کہا، جو گڈ کہا، ٹول کہا، بیڈ کہا، یہ الفاظ کیا ہے؟ بولتے ہم تو ہے نا کہ اس سے تو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں ناؤن کو یا پروناؤن کو. ہم ڈسکرائب کرتے ہیں اس میں صفت ایسا لفظ ہے جو اسم یا اسم ضمیر کو بیان کرتا ہے، مطلب کچھ کہتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے اس کو. یہ کہنا ٹال ہے، لانگ، بیوٹیفل، گڈ بوائے، بیڈ بوائے، بیوٹیفل گرل، لانگ بک، ٹول ہاؤس، تو ٹول ٹری. یہ الفاظ کیا ہے؟ ان کو ہم ایڈجیکٹوز بولتے ہیں. ان کو ہم اکثر ناؤن کے سامنے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ناؤن کے بارے میں، ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، ان کو ہی بیان کرتے ہیں، انہیں کو ایکسپریس کرتے ہیں. ان کو ہم ایڈجیکٹوز بولتے ہیں. اب تو ہم نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بولتے ہیں جب تک ہم یہ کہیں کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، مثال وہ ایک اچھا آدمی ہے، وہ اچھا لڑکا ہے. ہی از اے گڈ بوائے، ہی از اے گڈ بوائے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے. تو گڈ بوائے، بوائے ناؤن ہے، بوائے کے سامنے میں نے گڈ کا استعمال کیا، تو ہی از اے گڈ بوائے. اب گڈ نے کیا کیا؟ گڈ نے بوائے کے مطلب کچھ کہا کہ وہ اچھا ہے، اچھا ہے. تو یہ اچھا، برا، اس طرح بیوٹیفل، لانگ، ٹال، یہ تو ایڈجیکٹوز ہیں، انہیں کو ہم ایڈجیکٹو بولتے ہیں اس میں سے. تو آگے چلیں، ورب کی بات کرتے ہیں. ورب سمجھتے ہیں، فعل، اس کو ہم اردو میں فعل بولتے ہیں. فعل ایک ایسا لفظ ہے جس سے کسی زمانہ میں، ٹائم کے حساب سے، کسی زمانے میں کام کرنے کا، کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے. دیکھیے اس میں بھی تو ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں. ہر ورب تو خالی کام کا کرنے کا ہی ایکسپریس نہیں کرتا ہے، ہونے کا مطلب سٹیٹ، کنڈیشن. ایسے بھی وربس ہیں جو کنڈیشنز ایکسپریس کرتے ہیں، ایسے بھی وربس ہیں جو ایکشنز ایکسپریس کرتے ہیں. سمپل سی بات. تو اسی کو ہم وربس بولتے ہیں، یعنی سٹیٹ وربس ہمارے پاس ہوتے ہیں، ایکشن وربس ہوتے ہیں. تو پھر انہی کے لیے ہم وہ ٹینسز پڑھتے ہیں، کس زمانے میں کس قسم کا میں بات کروں، کس قسم کی بات کروں، تو وہ ہم وہاں پر سمجھتے ہیں. مثال ریڈ ہے، رائٹ ہے، ایٹ ہے، لائک ہے، ہیٹ ہے، از ہے. یہ ریڈ ہے، وہ ریڈ، رائٹ، ایٹ، یہ تو ایکشن وربس ہے. لائک، ہیٹ، از، یہ تو سٹیٹ وربس ہے. تو ان کو ساروں کو ہم وربس بولتے ہیں. تو آگے پریپوزیشنز ہے جن کو ہم حرف جار بولتے ہیں. وہ لفظ جو اسم یا اسم ضمیر، اسم ناؤن یا اسم ضمیر پروناؤن کا تعلق، ریلیشن کسی اور اسم یا اسم ضمیر، اسم ناؤن یا اسم ضمیر پروناؤن یا کسی چیز ایلیمنٹ سے ظاہر کرتا ہے، تو انہیں کو ہم پریپوزیشن بولتے ہیں. چلو اردو میں دیکھتے ہیں. کا، ہم کا استعمال کرتے ہیں. اس کا تو ہم استعمال کرتے ہیں. کے تو ہم استعمال کرتے ہیں، یا تو یہ پر استعمال کرتے ہیں، میں استعمال کرتے ہیں، کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کو ہم حرف جار بولتے ہیں. اردو میں تو انگلش تو میں ہم آن کا استعمال کرتے ہیں، ایٹ کا استعمال کرتے ہیں، بائی کا استعمال کرتے ہیں.
تو بائی کا استعمال کرتے ہیں, ابو کا استعمال کرتے ہیں, بلو کا استعمال کرتے ہیں, اوور کا استعمال کرتے ہیں, اکراس کا استعمال کرتے ہیں, بہائنڈ کا استعمال کرتے ہیں, انڈر کا استعمال کرتے ہیں, تو فار کا استعمال کرتے ہیں, فرام کا استعمال کرتے ہیں. ان کو ہم پریپوزیشنز بولتے ہیں. انشاءاللہ جو آنے والے اب لیسنس ہوں گے تو ان میں ہم پریپوزیشنز کا ہی استعمال پریپوزیشن کو ہی سیکھتے ہیں. آج سے ہم پریپوزیشن کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے. پریپوزیشنز ہم کہاں پر کس طرح استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد میں تو ہم کنجکشنز استعمال کرتے ہیں. کنجکشنز استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو کنجکشن ہے اس کو ہم حرف عطف بولتے ہیں اردو میں. مثال وہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس اینڈ بٹ او بارو, تو یہ ہم ان کو ہم حرف عطف بولتے ہیں. کنجکشن کا استعمال کرتے ہیں جو ورڈز کو آپس میں جوڑتے ہیں, یا فریزز, کلوزز, فریزز, ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. انٹرجیکشن جو ہے, ایڈورب جو ہے, اس کو متعلق فعل بولتے ہیں. متعلق فعل یہ تو ہمیں یہ انفلوئنس کرتا ہے, تو میننگ جو معنی ہے اسی کو ماڈیفائی کرتا ہے, بدلتا ہے. کس کا؟ یا تو یہ ورب کا, ورب اس کا معنی بدلتا ہے, اس کو ماڈیفائی کرتا ہے, یا ایڈجیکٹو کو, یا تو دوسرے ایڈورب. چلو مثال سے سمجھتے ہیں. میں نے کہا ہی رنز فاسٹ. کیا اس کا مطلب ہے؟ ہی رنز فاسٹ, وہ تیز دوڑتا ہے, وہ تیز دوڑتا ہے. یہ جو یہاں پر تیز ہے نا, اس کو سمجھیں. تیز تو انگلش میں فاسٹ ہے. تو جو ہی ہے, میں نے ہی کے متعلق سیدھے کچھ نہیں کہا. میں نے جو ہی جو کام کرتا ہے, جو ایکشن وہ کرتا ہے, وہ ہے یہاں پر دوڑنا. جو وہ دوڑ لگاتا ہے اسی کو, اس کے جو دوڑنے کا جو مینر ہے, تو اسی کو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ فاسٹ. یعنی وہ دوڑتا, وہ جو کام جو وہ کرتا ہے وہ فاسٹ وہ کرتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھا لڑکا ہے. اگر میں یہ کہتا کہ وہ اچھا ہے, وہ اچھا لڑکا ہے, تو میں اس وقت ایڈجیکٹو کا استعمال کرتا ہوں. میں ہی کو ہی, میرا ٹارگیٹ وہ وہاں پر ہی ہے. یہ تو ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو میں نے یہ کہا کہ ہی رنز فاسٹ, تو یہاں پر میرا ٹارگیٹ جو ہے وہ اس کا کام ہے. تو میں نے کام کا جو ہے اسی کو, اس کا کام جو ہے اسی کو ورڈ لگا کر انفلوئنس کیا, اسی کا معنی تو میں نے چینج کیا. وہ یہ ہے کہ وہ ہی رنز فاسٹ, وہ دوڑتا ہے, بالکل دوڑتا ہے, مگر دوڑتا ہے وہ کس طریقے سے, تیز دوڑتا ہے. تو اب یہ جو فاسٹ ہے یہ ایڈورب ہے. کوئی کچھ بھی کہے تو یہ ایڈورب ہے. اب اس نے جو انفلوئنس کیا وہ اس کو کیا رن. آگے میں یہ کہوں کہ ہی رنز ویری فاسٹ. اب جو ویری ہے, جس کو ہم کہیں گے بہت, وہ دوڑتا ہے, وہ تیز دوڑتا ہے نہیں, وہ بہت تیز دوڑتا ہے. اور میں نے اس کا جو انفلوئنس کیا, مگر کس کو؟ اب تیز کو میں نے, فاسٹ کو یہاں پر میں نے انفلوئنس کیا, ماڈیفائی کیا. یعنی یہ جو ویری ہے, ویری لگا کر اب اس نے اس رن کو کچھ نہیں کیا. جو فاسٹ میں نے اس کے سامنے استعمال کی, ہی رنز فاسٹ, کو تیز دوڑتا ہے, اب اسی کو اس نے یہ تو اس کا معنی بدل دیا کہ وہ بہت تیز دوڑتا ہے. ہی رنز ویری فاسٹ, وہ بہت تیز دوڑتا ہے. تو یہاں پر ویری اب یہ ایڈورب ہے جس کو انفلوئنس کیا فاسٹ, اور ایک ایڈورب. تو اسی طرح ہم بولتے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ ہی از گڈ, ہی از اے گڈ بوائے. تو اسی طرح ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہی از ویری گڈ, ہی از اے ویری گڈ بوائے, ہی از اے ویری گڈ بوائے. یہ جو ویری ہے یہ ایڈورب ہے جس کو انفلوئنس کیا گڈ کو, ایڈجیکٹو, بہت اچھا ہے. آگے تو ایڈجیکٹو ہے, اسی کو انفلوئنس نے کیا ویری. تو اب ویری کیا ہے؟ یہ ویری ایڈجیکٹو نہیں ہے, ویری یہاں پر ایڈورب ہے. تو اسی کو ہم متعلق فعل کے نام سے اردو میں جانتے ہیں. اس کے بعد جو انٹرجیکشن ہے, انٹرجیکشن اس کو ہم اردو میں استجابیہ, حرف استجابیہ بولتے ہیں. یہ ایسے ہمارے پاس حروف ہیں جو جب ہم ایموشنز میں آتے ہیں تو یہ خود بخود منہ سے نکلتے ہیں. مثلا واو, اوہ, ہائے,
تو ایسے ایسے تو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں وائی، تو ان کو ہم انٹرجیکشن بولتے ہیں۔ تو آج سے ہم فوکس کریں گے پریپوزیشن کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ان میں تو بہت سارے ایگزامز میں تو یہ پوچھے جاتے ہیں کہ کون سا کون کہاں پر کیا کس طرح سے آئے گا، تو انہیں کو ہم سمجھیں گے آنے والے لیسنوں میں پریپوزیشن۔ تھینک یو ٹیئرس، پریپوزیشن ہمارا اگلا ٹارگیٹ ہے، پریپوزیشن۔ تھینک یو۔